اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو آپ کو چند ایسے لوگ اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں ضرور نظر آئیں گے کہ جن کا مشغلہ صرف و صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی کی کوئی ایسی بات، ایسی غلطی، ایسی کمزوری ہاتھ لگ جائے جس کا وہ فسانہ بنائیں اور عزیزوں رشتہ داروں میں ملنے جلنے والوں کی ان کی عزت خراب کریں اور ان کی نیک نامی کو نقصان پہنچائیں۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کی تربیت کرنے کی بجائے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اور سمجھانے کی بجائے اسے یہ کہہ کر کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا کریں، یہ اس کی عادت ہے، جبکہ اس کی یہ عادت کئی گھرانوں میں دشمنیاں پیدا کرنے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ ایسے لوگ منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ شر کا باعث ہوتے ہیں، خیر کا نہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح اگر عقل مندی سے کر دی جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ یقیناً غلطی انسان سے ہوتی ہے اور انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن اگر اس غلطی کی اصلاح اس طریقے سے کر دی جائے کہ غلطی کرنے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کو یہ احساس بھی رہے کہ غلطی اس کی معاف تو ہو گئی ہے، لیکن اب وہ زندگی میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ میری سالگرہ پر میرے والد صاحب نے مجھے ایک گھڑی تحفے میں دی تھی اور وہ مجھے بہت ہی عزیز تھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم گیا تھا اور گھڑی ڈیسک پر رکھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تو گھڑی نہیں تھی۔ کس نے اٹھا لی؟ میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ پروفیسر صاحب نے کہا۔ اس دوران نہ تو کوئی کلاس روم میں آیا اور نہ ہی کوئی باہر گیا اور ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی کے دوران ایک لڑکے کے پاس سے وہ گھڑی نکل آئی۔ پروفیسر صاحب گھڑی کو لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور سب بچوں سے کہا کہ اپنی آنکھوں سے رومال ہٹا دیں، اور جس بچے کی گھڑی چوری ہوئی تھی اس کو کہا کہ بیٹا آپ یہ گھڑی لے لو اور اب احتیاط سے رکھنا۔ جس لڑکے کے پاس سے گھڑی نکلی تھی اس کی شرمندگی کی انتہا تھی کہ اب تو پروفیسر صاحب پوری کلاس کے سامنے مجھے شرمندہ کریں گے اور سزا بھی دیں گے، لیکن پروفیسر صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پاس سے آپ نے گھڑی برآمد کی تھی، آپ نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اور میری عزت رکھ لی۔ آپ اس دن کلاس میں سب بچوں کو بتا دیتے تو شاید میں آج اس مقام پر نہ ہوتا اور میں ساری زندگی شرمندہ ہی رہتا۔ پروفیسر صاحب بولے، بیٹا تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمام بچوں کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا تھا، تو بیٹا میں نے بھی اپنی آنکھوں پر رومال باندھ لیا تھا۔ مجھے آج بھی نہیں پتا کہ گھڑی تم نے چرائی تھی، اور بیٹا میں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے سے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے نا بیٹا، یہ انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے اور ایسا شخص زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر معاملے میں سزا دینا ضروری نہیں ہوتا، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور استاد کا کام تو نسلوں کو سنوارنا ہوتا ہے اور نسلوں کی بہترین تربیت کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح مالی پودوں کی پرورش کرتا ہے اور بہت ہی محتاط انداز میں کرتا ہے، تم بھی مجھ سے آج سے وعدہ کرو کہ زندگی میں ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ معاشرے کا ایک فعال رکن بنو گے اور پردہ پوشی کو اپنے کردار کا حصہ بناؤ گے۔ پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنا عروج دیتا ہے۔ تمہارے اس عمل کا بڑا اجر یہ ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے اس محفل میں تمہارے واہ واہ ہو جائے، لیکن جس شخص کے لیے آپ دلیل استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں کا نہ رہے۔ طریقے سے بھی کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں اور دوسری کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو صحیح راہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ کے اس عمل سے نہ صرف آپ کو خود تسکین ملے گی بلکہ ہمارا پیارا دین بھی یہ درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔